السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان معاملات طے پانے کے بعد دھرنے کے خاتمے کا اعلان کیا گیا۔ مقتدر حلقوں نے فریقین کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا۔ یہی ادارے گارنٹر بھی ہوں گے۔ ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ بدھ کی صبح مذاکرات کا آغاز ہوا تھا، جس کے بارے میں سابق وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون انتخابات کے لیے تیار ہے، مگر پیپلز پارٹی نے اسے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ان کی حکومتی ٹیم سے ملاقات ہوئی، تاہم فریقین بدھ کی صبح ہونے والے مذاکرات سے انکار کرتے رہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بدھ کی صبح ہونے والے مذاکرات میں بہت سارے معاملات طے پا گئے تھے، مگر عمران خان اپنے بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ کل رات ان سے دوبارہ رابطہ ہوا اور انہیں یقین دہانی کروائی گئی۔ انہی مذاکرات کی وجہ سے سابق وزیر اعظم کو ڈی چوک پہنچنے میں وقت لگا اور آج صبح 7 بجے کے بعد وہ جناح ایونیو پہنچے، جبکہ پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے اعلانات کیے جاتے رہے کہ وہ 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ اسی دوران نجی ٹی وی گفتگو میں سابق وفاقی وزیر اسد عمر، جو کنٹینر پر عمران خان کے ساتھ موجود تھے، نے صبح 4 بجے کے قریب بتایا کہ وہ چند منٹ کی مسافت پر ہیں۔ جب ان سے لوکیشن پوچھی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ہم نہیں بتا سکتے۔ ادھر آئی ایم ایف سے مذاکرات میں ناکامی پر شہباز شریف حکومت بھی سخت پریشان ہے اور نون لیگ کی مرکزی قیادت میں حکومت چھوڑنے کا خیال تقویت پکڑ رہا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے سنجیدہ حلقوں کا خیال ہے آئی ایم ایف کی شرائط کو مانتے ہوئے سخت فیصلے لینے سے ان کی مقبولیت ختم ہو جائے گی، جبکہ ان کے اتحادیوں کو فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے نون لیگ اب اتحادیوں سے ہٹ کر سوچ رہی ہے۔ مقامی جریدے کی خصوصی رپورٹ میں بتایا گیا کہ دھرنا نہ دینے کے فیصلہ مقتدر حلقوں نے فریقین کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہوئے ابتدائی مذاکرات کروائے ہیں اور تحریک انصاف کو گارنٹی دی گئی کہ ان کے مطالبات پورے ہوں گے، جس کے بعد دھرنے نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ تاہم سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ حکومت کے سر پر تحریک انصاف کے احتجاج کی تلوار لٹکی رہے گی، اس لیے بہتر تھا کہ معاملات کو آج ہی طے کر لیا جاتا۔ عمران خان اگر براہ راست مذاکرات کے لیے بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں تو وہ اپنی جماعت کی جانب سے ٹیم مقرر کر سکتے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ فریقین کو ہوش مندی سے کام لینا چاہیے۔ اتحادی حکومت انتخابی اصلاحات سمیت چند قوانین میں ترامیم کے بغیر عام انتخابات میں نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے آج ہنگامی طور پر پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلا کر ای وی ایم اور انتخابی اصلاحات کے حوالے سے قوانین میں ترمیم کی منظوری حاصل کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کو یہ پیغام بھی پہنچایا گیا کہ وہ استعفے واپس لے کر اسمبلیوں میں آ کر اپنا کردار ادا کریں، مگر انہوں نے اس امکان کو رد کر دیا، جس کے بعد آج صبح ہونے والا مذاکرات کے پہلے دور میں تحریک انصاف آئینی ترامیم پر اعتماد میں لیا گیا اور طے پایا کہ چند دنوں میں حکومت عام حکومت کا اعلان کر دے گی، جس کے بعد عمران خان نے 6 دن کی ڈیڈ لائن دے کر لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ تحریک انصاف کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر عمران خان آج سوشل میڈیا پر خطاب کے ذریعے اپنے کارکنوں کو لانگ مارچ ختم کرنے کے فیصلے پر اعتماد میں لیں گے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے مذاکرات میں طے پایا ہے فریقین بیان بازی نہیں کریں گے اور اسے کسی کی ہار یا جیت قرار نہیں دیا جائے گا۔